بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حصار لگانے کا طریقہ کار۔ وظائف بھی کیے جاتے ہیں، چلہ کشی بھی کی جاتی ہے، اس دوران حصار لگائے جاتے ہیں۔ حصار کی پڑھی کے اعمال تو کافی آپ کو ملیں گے، لیکن حصار لگانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتلانے آیا ہوں۔ کچھ دوستوں کو تو پتہ ہی ہوگا، لیکن جن کو پتہ نہیں ہے ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی مفید ہے۔ جن کو پتہ ہے پھر بھی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ گزشتہ روز میں نے بات کی تھی کہ آپ تویت جو لکھتے ہیں نا تو اس کو زعفران کے ساتھ لکھا کریں، کیونکہ زعفران کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور ہر عامل کو زعفران اپنے پاس رکھنا چاہیے، لیکن اس کا عوض معاوضہ کچھ نہ کچھ ضرور لینا چاہیے۔ اس میں مریض کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ تو آج میں آپ کو پہلے کچھ زعفران اور مشک دکھا دوں، ایسا زعفران آپ بھی اپنے پاس رکھیں۔ جی یہ ہے دوستو زعفران، سرخ زعفران ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ اس میں پانی بھی ملا سکتے ہو، آب زمزم بھی ملا سکتے ہو، عرق گلاب بھی ملا سکتے ہو، لیکن آب زمزم ملاؤ گے نا اس میں پھر اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آب زمزم کے اندر بھی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا زعفران آپ اپنے پاس ضرور رکھیے، ٹھیک ہے۔ ہوتا مہنگا ہے لیکن آپ نے ہدیہ ضرور لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی اس میں محنت ہے۔ اب دیکھیں ایک آیت کے آپ عامل بنتے ہیں نا، ایک آیت کے عامل آپ کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ عشاء کے بعد وقت نکالتے ہو، سب کچھ چھوڑتے ہو، اسی عمل کو آپ پڑھتے ہو، مخصوص تعداد میں 41 رات تک بیٹھتے ہو، رات کے اندھیرے میں بیٹھتے ہو، سب کچھ چھوڑ کر، تو آپ کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ زعفران بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کا تو حق بنتا ہے آپ 1100 2100 یا اس سے بڑھ کر کے بھی آپ ہدیہ لیں، جتنی وسعت جتنی استعداد مریض کی ہو اس کے مطابق آپ ہدیہ ضرور لیں، یہ آپ کی محنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے زعفران بھی آپ اپنی طرف سے خرید کر رکھیں اپنے پاس، پھر ان کو نقوش تجویزات وہ بھی سب کچھ فری میں بنا کے دیں، تو ایسا کوئی ڈاکٹر کوئی معالج نہیں ملتا ہے جو میڈیسن بھی اپنی طرف سے خریدے اور مریض کو بالکل مفت میں دے، تو کچھ نہ کچھ ہدیہ معاوضہ آپ کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ پھر مشک بھی اپنے پاس رکھا کریں۔ یہ دیکھو میرے پاس مشک ہے، یہ ہرن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر یہ مشک ہے اور یہ بحرین سے آئی ہے میرے پاس، مملکت البحرین اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کو اس طرف کر کے دکھاؤں، ہاں تو یہ لکھا ہوا ہے مملکت البحرین، ٹھیک ہے۔ تو یہ بحرین سے آئی ہے، اصلی مشک ہے دوستو، یہ دیکھ لیں ہرن آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کی خوشبو عمدہ خوشبو ہوتی ہے دوستو، بہت ہی عمدہ خوشبو، یہ دیکھو، تو یہ آپ اپنے پاس رکھیے، اسے بھی استعمال کیجئے۔ اس کے ساتھ بھی جو تعویذ نقش لکھا جاتا ہے نا اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، تو ایسی چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں، زعفران بھی رکھیں، عرق گلاب بھی رکھیں، آب زمزم بھی رکھیں اور مشک بھی اپنے پاس رکھیں۔ تو خاص اعمال میں ایسی چیزوں کا یوز آپ ضرور کریں تاکہ مریض کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو دوستو آج چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، یہ کچھ زائد بات ہو گئی لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہی یہ بات بھی۔ تو حصار کیسے لگایا جاتا ہے چلہ کشی میں؟ ایک دوستو ہوتا ہے چلہ، دوسرا ہوتا ہے وظیفہ۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ 41 رات کی جو پڑھائی ہوتی ہے بس یہ چلہ ہی ہوتا ہے، تو دوستو چلہ اور وظیفہ میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جو عمل ہم ادھر بیٹھ کر کرتے ہیں نا، یہ مسجد ہے، محراب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، جو عمل آپ ادھر بیٹھ کر کریں گے مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں گے یا کسی اور جگہ بیٹھ کر کریں گے آبادی وغیرہ میں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وظائف ہوتے ہیں، یہ وظائف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چلہ کشی کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے سخت شرائط ہوتی ہیں، ان کی پابندی کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ الگ تھلگ، ٹھیک ہے، اس دنیا سے کٹ کر الگ کمرہ آپ کے پاس ہو یا قبرستان ہو یا کوئی اور ویران جگہ ہو، جو عمل آپ ادھر بیٹھ کر پڑھیں گے
اور ترک حیوانات جلالی جمالی اور تمام شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے آپ وہاں پر عمل کریں گے تو وہ آپ کا عمل کہلائے گا چلہ۔ یہ ہوا چلہ اور وظیفہ میں فرق، ٹھیک ہے۔ تو دوستو پھر چلہ کشی کے اندر حصار کیسے کیا جاتا ہے اور وظائف میں حصار کیسے کیا جاتا ہے؟ جو وظائف ہم پڑھتے ہیں ادھر بیٹھ کر، مسجد ہو، گھر ہو، مدرسہ ہو، دکان ہو یا کوئی اور جگہ ہو، تو اس میں حصار کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ 3 بار آیت الکرسی 3 بار چاروں کل پڑھیں اور اپنے بدن پر دم کریں، تو یہاں پر بدنی حصار کافی رہ جاتا ہے وظائف میں، ٹھیک ہے۔ یا آپ 1 بار آیت الکرسی پڑھیں اور 1 بار چاروں کل پڑھیں، یا 1 بار سورہ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی، 1 بار چاروں کل پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کریں، پھر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کر اور سر سے لے کر پاؤں تک پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر انگلی پر، شہادت کی انگلی، اس پر پھونک ماریں اور شہادت کی انگلی کو اپنے ارد گرد ایسے گھما دیں۔ یہ حصار وظائف کے اندر کام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام وظائف، نارمل سے وظائف جن میں کوئی خاص بڑا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کی چونکہ پڑھائی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی جن موکل حملہ کر دے تو اس سے حفاظت رہ جائے، ٹھیک ہے۔ منزل کا عمل آپ کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، وہاں پر بھی یہ حصار آپ کا چل جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اور سورہ فاتحہ کا کرتے ہیں، سورہ کوثر کا کرتے ہیں یا سورہ اخلاص کا کرتے ہیں تو اس میں یہ حصار چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ 3 بار آیت الکرسی 3 بار چاروں کل، یا 1 بار آیت الکرسی 1 بار چاروں کل، یا 1 بار سورہ فاتحہ 1 بار آیت الکرسی 1 بار چاروں کل، اس طریقے سے آپ یہ حصار کر سکتے ہیں۔ یہ حصار ہوتا ہے بدنی حصار، یہ وظائف کے اندر یہ کافی رہ جاتا ہے۔ لیکن آپ اگر کوئی عمل کرتے ہیں ایسا جس میں غیبی مخلوق کا آپ کے سامنے آنے کا کبھی امکان ہے کہ وہ آپ کے پاس آ سکتی ہے، آپ کو اپنی آواز سنا سکتی ہے، ٹھیک ہے، چیخ مار سکتی ہے، رو سکتی ہے، پیٹ سکتی ہے، ہنس سکتی ہے، آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کر سکتی ہے، کوئی چیز ادھر آ کے گھر پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے وظائف ہوتے ہیں جن میں معقلات کی تسخیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور معقلات کی تسخیر خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، دونوں طریقوں سے آپ نے ایک خاص طریقے سے حصار کرنا ہے۔ اسی طرح حمزات کی تسخیر ہو یا جنات کی تسخیر ہو، ٹھیک ہے، خواہ ایک جن کی ہو یا کافی ساری جنات کی ہو، تو اس میں ایک خاص طریقے سے آپ کو حصار کرنا پڑے گا اور وہ عمل بھی آپ کا چلہ کہلائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس الگ کمرہ ہو یا آپ قبرستان میں ہوں یا کسی صحرا ویران جگہوں میں ہوں، چونکہ ان جگہوں میں بیٹھ کر جو ہم اعمال وظائف کرتے ہیں یہاں پر ان کے آنے کے کبھی امکان نہیں ہوتے ہیں، کبھی امکان نہیں ہوتے ہیں۔ کافی سارے لوگ ادھر بیٹھ کر چلے کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس وظیفے سے ہم جن کو قابو کر لیں گے۔ 41 رات گزر جاتی ہے لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی چیز آواز دیتی ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے چونکہ ادھر یہ چیزیں نہیں آ سکتی، تو جو مقام ان چیزوں کا ہوتا ہے وہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں۔ یا بالکل خلوت میں انسان بیٹھے، بالکل خلوت میں تنہا، جہاں دن کے وقت بھی لوگ نہ آئیں جائیں، جیسے الگ کمرہ چلہ کشی کے اندر تو شرط ہی ہے نا، تو وہاں پر یہ چیزیں پھر آتی ہیں، مانوس ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر جب آپ چلہ کریں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک بند کمرہ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس کمرے کے اندر صرف آپ ہی جا سکیں گے، آپ کے علاوہ اس کمرے میں 41 دن تک کوئی نہیں جا سکے گا۔ آپ کی ادھر جائے نماز بچھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، ادھر آپ کا بخورات جلائیں گے، اگر بتیاں آپ ادھر جلائیں گے، تو وہاں پر آپ نے حصار کیسے کرنا ہے؟ تو پہلے سمجھ لیجئے اس کمرے کا حصار آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے 4 عدد لوہے کی کیلیں یا اسٹیل کی کیلیں آپ لیں اور ایک ایک کیل پر 5 بار سورۃ المزمل آپ پڑھیں۔ عمل باموکل ہو، تسخیر جنات کا ہو یا حمزات کا، تو چاروں کونوں میں وہ کیل آپ کو لگانے پڑیں گے۔ پھر آپ وہاں پر بدنی حصار نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کیل ہونا چاہیے، لوہے کا یا اسٹیل کا یا چاقو یا چھری ہونی چاہیے، پھر آپ کو حصار کرنا ہے۔ اور حصار کرنا کیسے ہے؟ اس کے چند طریقے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس لوہے کے کیل پر 11 بار یا 7 بار آیت الکرسی پڑھیں،
उस पर फूंक मारें, ठीक है। उस पर फूंक मारकर अपने इर्द गिर्द खत खींचे, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे शुरू करेंगे और खींचते 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 ऐसे ये खींच के जहाँ से शुरू किया था फिर इधर ही उस कील को आपने गाड़ देना है। अगर जगह नरम हो, अगर सख्त हो तो वहाँ पर कील को रख देना है। ये आपका हसार हो गया। फिर उसके बाद आप 1 बार या 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर दम कर दें, ठीक है। वो हसार भी लग गया और आप अपने ऊपर भी दम कर लेंगे। तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठिए। अब आपको कोई चीज़ हसार के अंदर तंग नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों। और एक तरीका फिर इसका ये है कि आयतुल कुर्सी के अलावा 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारों कुल, यानी एक हसार तो फ़कत आयतुल कुर्सी का ही है, और दूसरा है आयतुल कुर्सी और चारों कुल 3 बार आप पढ़ें, कील पर दम करें, फिर ख़त खींचें। एक तरीक़ेकार ये है। दूसरा और तीसरा तरीक़ेकार ये है, उसमें सूरह फातिहा को भी इस्तेमाल करना पड़ता है, आयतुल कुर्सी को भी, चारों कुल को भी, और 3 कड़े लगाने पड़ते हैं। मैं जब भी कब्रिस्तान का चिल्ला करता था तो कब्रिस्तान के अंदर मैं 3 कड़े लगाता था, 3 कड़े। एक कड़ा सूरह फातिहा का, मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ से हसार खींचना है, यहाँ से सूरह फातिहा पढ़ता था, कील ज़मीन पे रख कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन ऐसे आखिर तक। जब वला वालीन पर पहुँचता उसी जगह पर जहाँ से मैंने हसार खींचना शुरू किया, फिर दूसरा कड़ा लगाता था आयतुल कुर्सी का, ठीक है। आखिर में वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम पर जब मैं पहुँचता उसी जगह पर जहाँ से शुरू किया था, और तीसरा कड़ा लगाता था चारों कुल का। तो ये हैं कुछ तरीके दोस्तों हसार खींचने के। इन तरीके से जब आप हसार खींचेंगे चिल्ला कशी के दौरान तो ये हसार आपको इंतहाई काम देंगे। इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आयात हिफाजत है, आयात हिफाजत, इनका हसार भी इंतहाई कवी हसार है दोस्तों, इंतहाई कवी हसार है आयात हिफाजत का। और आयात हिफाजत को चदरात के साथ है, लेकिन हम तो 16 पढ़ते हैं आयात हिफाजत, तो उनको भी आप याद कर लें। 3 बार पढ़ें, चिल्ला कशी के दौरान अपने ऊपर दम भी करें और लोहे के दस्ते पर कील पर दम करके अपने इर्द गिर्द ख़त खींच लें। ये है दोस्तों चिल्ला कशी के दौरान हसार करने का तरीक़ाकार। इसके अलावा सूरह इखलास को भी इस्तेमाल किया जाता है। 41 बार या 21 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद आप इस्तेमाल करें, पढ़कर अपने ऊपर दम भी करें, कील पर दम करके भी आप अपने इर्द गिर्द हसार खींच सकते हैं। इसके अलावा यूँ भी होता है दोस्तों हसार करने का एक ख़ास तरीका कि आप 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, 3 बार आप चारों कुल पढ़ें, फिर अपने चारों तरफ फूंक मार दें। ये चारों तरफ फूंक हो गई, फिर उसके बाद आप दोनों हाथों पर फूंक मारें और पूरे जिस्म पर दम कर दें। फिर आपके पास कील या लोहे का चाकू होना चाहिए, उस पर फूंक मारें, फिर इर्द गिर्द आप ख़त खींच लें। तो इस तरीके से आपने हसार लगाना है चिल्ला कशी के दौरान। दूसरी बात ये आप जहन में याद रखें कि बस औक़ात खौफनाक मनाजिर या खौफनाक आवाज़ें आती हैं। ऐसे अमल हर मुब्तदी आमिल को नहीं करने चाहिए जो बड़े दर्जे के, लेकिन उसमें आपने बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी डर लगता है, फिर भी डर लगता है, तो उस डर को आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं? इंशाअल्लाह मैं कुछ और तरीके भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज एक तरीका बतलाने जा रहा हूँ आपको। या हफीज़ आप पढ़ें, जब आपको डर लगने लगे ना, कोई घबराहट आप पर तारी हो जाए, तो या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो आप पढ़ें और अपने सीने पर दम करते रहें। लेकिन इस कड़े से, इस हसार से आपने बाहर नहीं निकलना। अगर निकल गए तो फिर आप रुजातों का शिकार हो जाएंगे, फिर दर बदर फिरना पड़ता है इलाज के लिए। तो आज की वीडियो कुछ लंबी तो हो गई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो इंतहाई फ़ायदेमंद ही साबित होगी। तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप जितना हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह आपके लिए कोई भी चीज़ मैं नहीं छुपाऊंगा, इंशाअल्लाह कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा। हर अमल आप दोस्तों की खिदमत में मैं शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।